اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دین اور دنیا کی بھلائی۔ عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں، زمینی اور آسمانی۔ زمینی آفتوں کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول نے اصول واضح کیے ہیں، اور آسمانی آفتوں کا تو صرف ایک ہی حل ہے، توبہ۔ فرد یا قوم انہی 25 مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ ان کا حل اللہ کے رسول نے کچھ یوں تجویز فرمایا۔ ایک بدو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں کہو۔ دربار میں اس وقت حضرت خالد بن ولید بھی موجود تھے۔ انہوں نے حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ بعد از یہ فرمان کنز الاعمال میں منقول ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ عرض کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ عرض کیا عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ عرض کیا اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ عرض کیا عادل بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ عرض کیا طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ پر توکل کرو۔ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں خاص درجہ رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے ذکر کرو۔ عرض کیا رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ فرمایا ہمیشہ باوضو ہو کر رہو۔ عرض کیا دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا حرام نہ کھاؤ۔ عرض کیا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا اخلاق کر لو۔ عرض کیا قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا جنابت کے فوراً بعد غسل کیا کرو۔ عرض کیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ عرض کیا قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کیا چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ عرض کیا چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے۔ فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ عرض کیا رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا زنا سے بچو۔ عرض کیا چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ترین بن جاؤں۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ عرض کیا اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا فرائض کا اہتمام کرو۔ عرض کیا احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا چیز گناہوں سے معافی دلواتی ہے؟ فرمایا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کیا کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ عرض کیا اللہ کے غضب کو کیا چیز سرد کرتی ہے؟ فرمایا چپ کے صدقہ کرنا اور رحم دلی۔ عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ فرمایا بد اخلاقی اور بخیل۔ عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق اور صبر۔ عرض کیا اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں، تو فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، لہٰذا ہم دنیاوی مسائل سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ من حیث القومہ اسراف کا شکار ہے، لہٰذا امیر غنی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہمارا رزق کیسے کشادہ ہو سکتا ہے؟ توکل اختیار نہیں کرتے، لہٰذا ہم طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں؟ بد اخلاق ہے، لہٰذا ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ بندوں پر رحم نہیں کرتے، لہٰذا اللہ ہم پر کیسے رحم کرے گا؟ صدقات سے پرہیز کرتے، لہٰذا اللہ کے غضب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا حضرت پھر ہمیں
اللہ کی رحمت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اللہ سے توبہ کریں، عوام سے توبہ کی اپیل کریں۔ اللہ آنسو بہانے، گڑ گڑانے اور معاف کر دینے والا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ یقین کیجئے یہ مسائل زمینی نہیں آسمانی ہیں۔ جب تک اللہ کی مدد، اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، نہ ہی یہ ملک ٹھیک ہوگا اور نہ ہی اس ملک کے مسائل ختم ہوں گے۔ اللہ کے نام پر بننے والے ملک میں اللہ کے احکامات کی جس قدر خلاف ورزی کی گئی ہے، اب اس کے عذاب سے بچنے اور اس سے معافی مانگنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، توبہ۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑائیں، اس سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کریں اور توبہ استغفار کریں، اس سے پہلے کہ توبہ کے سارے دروازے بند ہو جائیں اور اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔